دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ ہے، اس میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے جو بھی ماننا چاہیں وہ مانگیں۔ ان سب سے جو اہم چیز ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ مانگیں۔ آگے سورہ بقرہ کے اندر ہدایت پانے والوں کی اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بیان کی ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، ساری کتابوں پر عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ جو کافر ہیں اور وہ ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے تو وہ دردناک عذاب اور بڑے عذاب کا شکار ہونے کبھی ایمان نہیں ہے۔ اور جو منافق ہیں وہ منافق جو ہیں ان کی بری عادتوں کا بیان ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو فسادی کہتے ہیں اور بے وقوف ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور تمہارے کھانے پینے کا بندوبست بھی اس نے کیا ہے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں فرمایا اللہ کی کتاب ہے، اگر کسی کو شک ہے تو جیسے سنت لا کر کے دکھائے۔ اور آگے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کرم ہوئے اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے حرف وفاداری کے لیے حکم دیا گیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور آگے بڑھا ہوا۔ آگے بنی اسرائیل کے لیے خطاب ہے، اس میں فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اور اللہ کی آیتوں کو مقدسہ کرو، حق کو نہ جھٹلاؤ نہ اس کو باطل کے ساتھ ملاؤ۔ اور آگے ان کی فضائل کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد جن لوگوں نے ان انعامات کا خیال نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آگے دور تک یہودیوں کا یہ سلسلہ چلا گیا، ان میں سے ایک خرابی ان کی یہ بھی تھی کہ گائے کا ذبح کرنے کا حکم ہوا لیکن وہ دار مکمل کر کے 40 سال اس نے دوبارہ کی۔ انسانوں کے دل کبھی پتھر ہو جاتے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پتھر سے کبھی پانی بھی نکل آتا ہے تو اللہ کے خوف سے غائب نہیں جاتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل سے ہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، اور ان کی خرابی کا ذکر کیا تو ہم نے آپ کا پاس نہیں کیا۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالنا لیکن تم نے نکال دیا، اور جب وہ قید ہو کر آتے تو ان کو چھڑا بھی لیتے تھے، بعض سے بڑے مان لاتے ہیں بعض میں نہیں لاتے۔ اور اس کے ساتھ ان کی ایک بری بات کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ کفر کو لیتے ہیں اور ایمان کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ کل من کان عدوا لجبریل، یہ یہودیوں اور کفار نے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہے یہودیوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام اگر قرآن نہ لائے تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت فرمائی، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا نہ کہا کہو، یعنی آداب رسول کا زیادہ خیال رکھا کرو۔ منسوخ کا حکم یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہدایت کے وقت تک بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور اس میں انسانوں کا فائدہ ہے، سب خوش ہونا چاہیے نہ کہ اس پر اعتراض کرنا چاہیے۔ آگے یہودیوں کے ایک اور قول کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ اور یہود جو ہے یہی جنت میں جائیں گے، ان کا کئی طریقے سے جواب دیں گے۔ آگے بنی اسرائیل کو تیسری دفعہ خطاب ہے اور اس کے بعد حضرت نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दो हुकूम में वाक़या बयान फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब मानते, यहूद, नसारा और मुसलमान और कुफ़ार सब, उन्होंने तो तौहीद का डंका बजाया है, उनकी मिल्लत पर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी बात को मान लिया। आगे किबला की तहरीक का बयान है कि अल्लाह ताला ने 15-16 महीने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके हुक्म दिया था नमाज पढ़ने का, और फरमाया अब तुम फिर दोबारा जो है काबतुल्लाह की तरफ मुँह करो। उनके जो एतराज़ हैं उनका जवाब भी इसमें दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। आगे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जब कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए तो सब्र और नमाज के साथ अल्लाह से मदद मांग लिया करो। आजमाइश तो दुनिया में फरमाया आती रहती है, कभी खौफ, कभी भूख, कभी माल जान में तंगी, लेकिन सब्र करने वाले जो हैं उनको खुशखबरी है, जब उनको मुसीबत पहुँचती है तो वो अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें भेजते हैं। आगे हज का जिक्र सफ़ा मरवा में भी जो है तवाफ़ यानी जिसको सही कहते हैं वो करना है, इसमें शिर्क नहीं है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति व इलाहुकुम वाहिद, तुम्हारा एक ही माबूद है और इसके दलाइल ये हैं कि ज़मीन, आसमान, दरिया, पहाड़ और जानवर, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं, और जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं। या अय्युहन्नास, लोगों तुम हलाल खाओ, शैतान की इत्तिबा न करो। शैतान जो है बुराई का हुक्म देता है। या फिर ईमान वालों को खुसूसी हुक्म दिया कि ईमान वालों तुम भी हलाल खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर अल्लाह की इबादत ही करते हो तो। और 4 चीज़ें हैं ज़्यादा हराम, मैदा और लाहम खिंज़ीर, और जो गैर अल्लाह के लिए मुंतखब कर दिया जाए, नामज़द कर दिया जाए, और इसके बाद दमे मसफूक यानी खून, ये भी हराम है। आगे यहूदियों की एक बीमारी का जिक्र है जो हमें मुतनब्बे कर दिया गया कि ये छुपाते हैं, अल्लाह के अहकाम को छुपाते हैं और दुनिया के माल लेने के लिए जो है वो छुपा लेते हैं। ये आग भरते हैं अपने पेट में, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनसे न बात करेगा और न इनको पाक करेगा, दर्दनाक अज़ाब में इनको मुब्तला कर दिया जाएगा। और ये लोगों ने जो है हिदायत के बदले में गुमराही ले